السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ زندگی میں سکھ اور سکون کے حصول کے لیے کیا 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 جائے، اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ سکھ اور سکون دو چیزیں ہیں یا پھر ایک ہی چیز ہے یا پھر ایک ہی الفاظ ہے، اور اگر دو الفاظ ہیں، دو مختلف الفاظ ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات بتاؤں گی کہ ویسٹ کے ایک فلاسفر تھے، رائٹر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی ہیپینس۔ اس میں انہوں نے اپنی ذاتی تجربات بیان کیے، لائف ایکسپیرینسز کو شیئر کیا کہ میں سچی خوشی کی تلاش میں نکلا تو میں نے کئی ممالک کے سفر کیے، ریسرچ کی، انالائسس کیا، اور غریب سے غریب، امیر سے امیر آدمی سے میں ملا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو حقیقت میں خوش ہو، جو ریئلٹی میں خوش ہو، یا پھر جو دل سے خوش ہو۔ اور اس نے کہا کہ لوگ خوش دکھتے تھے، بظاہر وہ خوش نظر آتے تھے مگر خوش ہوتے نہیں تھے۔ اور پھر تبت میں جا کر اس نے اپنا ٹور ٹرمینیٹ کرنے کا سوچا، اور یہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ دس از مائی لاسٹ اسٹیشن۔ اور تبت ہی کے جنگلوں میں اسے ایک ایسا انسان ملا جو ریئلٹی میں خوش تھا، اور وہ انسان اپنے جسم پر ملتانی مٹی مل کر ایک تختے پر لیٹا ہوا تھا، اور اس تختے میں کیل لگے ہوئے تھے سیدھے ہو کر، اور ان کیلوں پر وہ آدمی لیٹا ہوا تھا، اس کی کمر سے خون رس رہا تھا ان کیلوں کی چونجیں لگنے سے، لیکن اس کو انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعتاً بڑا خوش تھا، اپنے حال پر بڑا مطمئن تھا۔ تو اس نے لکھا کہ میں نے اس کے بعد توبہ کر لی تھی سچی خوشی کی تلاش سے، کہ اگر سچی خوشی اس سے ملتی ہے تو میں نے نہیں حاصل کرنی سچی خوشی، یا میں نے نہیں تلاش کرنی سچی خوشی۔ اور اسی سے ایک اور سٹوری کو ریلیٹ کروں گی جس کو ہم بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے ایک کورس کی بک میں پڑھا بھی تھا۔ تو وہ سٹوری کچھ یوں تھی کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے ملک میں سب سے جو خوش انسان ہے اس کی قمیض لا کر دو۔ تو وزیر نے بڑا تلاش کیا کہ کون سا انسان سب سے زیادہ خوش ہے تو میں اس کی قمیض لے جا کر بادشاہ کو دے دوں۔ بہت تلاش کے بعد اسے کچھ دنوں کے بعد اسے ایک شخص ملا، اور اس نے اس سے پوچھا کہ کیا تم خوش ہو، اپنی زندگی سے مطمئن ہو؟ اس نے کہا ہاں میں خوش ہوں۔ تو اس نے کہا تو پھر آپ اپنی قمیض مجھے دیں تاکہ میں بادشاہ کو دے کر آؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو قمیض ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیپینس از اے چوائس۔ ہیپینس جو خوشی ہے وہ ایک آپ کی اندر کی پاور ہے، یہ آپ کو باہر سے نہیں ملے گی، یہ آپ کو باہر کی چیزوں سے نہیں ملے گی، یہ آپ کو باہر کی چمک دھمک سے نہیں ملے گی، یہ آپ کو امیر ہونے سے نہیں ملے گی، یہ آپ کو کسی اور کے ساتھ ریلیشن بنانے سے نہیں ملے گی۔ کوئی اور آ کر آپ کو پرسکون یا خوش نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود اپنے اندر کی پاور کو یوٹیلائز نہ کرو، جب تک کہ آپ خود کو مطمئن نہ کرو، یا پھر جب تک آپ خود اپنی زندگی میں ہونے والی چینجز سے یا ہونے والی چیزوں سے یا زندگی میں موجود چیزوں اور لوگوں سے مطمئن نہ ہو جاؤ، تب تک کوئی اور آپ کو خوشی نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں ہیپینس از اے چوائس، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کی خوشی صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کو سچی خوشی بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم کسی کو ایک تھپڑ مار دینا، یہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ جس کو ہم نے مارا اس کو تو چوٹ لگتی ہی لگتی ہے، لیکن خود ہمارے ہاتھ میں بھی چوٹ لگتی ہے بالکل اسی طرح جب ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو اس دکھ کی ریفلیکشن ہم پر بھی آتی ہے۔ اگر ہم دینے والے ہیں تو ہم دے رہے ہیں تو پہلے تو ہم ہی لیں گے جب ہم دوسروں کو سکون دیتے ہیں، سکھ دیتے ہیں، تو اس کی ریفلیکشن خود ہمارے پاس آتی ہے۔ تو اصل خوشی انسان کی دینے میں ہے، لینے میں نہیں ہے۔ تو دینے سے مراد مادی اشیاء نہیں ہے، میٹیریل چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی انسان دوسرے کو مسکرا کر دیکھتا ہے، ہنس کر دیکھتا ہے، تو وہ بھی دے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو سلام کرتا ہے تو یہ ایک قسم کی دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو جو شخص دیتا ہے یا جو شخص دینے کا عادی ہو جائے، اس کے اندر سچی خوشی ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں پر مینشن کروں گی کہ دینے والے کے دل سے چیزوں کو اکٹھا کر کے رکھنے کا جو خواہش ہوتی ہے یا جو ہوس ہوتی ہے،
وہ نکل جاتی ہے، ایونٹس کو ہولڈ کر کے رکھنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، وہ چیزوں کو، حالات کو، دکھوں کو، خوشیوں کو گزر جانے دیتے ہیں کیونکہ وہ واقعی میں گزر رہے ہیں، ان کو پکڑ کر نہیں رکھتے، کیونکہ اس سے یہ ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا گزر جانے والی چیز ہے، ٹیمپریری ہے، مختصر ہے، اس لیے خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رکھو۔ انفارچونیٹلی یہ بات 99.99% لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور سب سے پہلی غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ غیبت کرتے ہیں، اور آج کے دور میں ہم غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے، اور اس کو لوگوں نے نا ایک بڑا خوبصورت نام دے دیا ہے، گوسپ، وی آر گوسپنگ، اوکے۔ اب چونکہ حدیث میں لفظ غیبت جو ہے نا زیادہ استعمال ہوا ہے، تو لوگوں نے اسے گوسپ سے ریپلیس کر دیا ہے تاکہ احساس جرم محسوس نہ ہو۔ اب جب ہم مسلسل غیبت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اس اسپیسیفک انسان کے لیے نفرت اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ہم وہ برائیاں بھی ہمیں نا اس انسان میں وہ برائیاں بھی نظر آتی ہیں جو کہ اس شخص میں ہیں ہی نہیں، اور پھر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہ نہیں پاتے، اور زیادہ تر نا غیبت بھی ہم اپنے قریبی لوگوں کی ہی کرتے ہیں، اوبویسلی وہ ہمارے قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ساس بہو کی کرے گی، بہو ساس کی کرے گی، نند بھابھی کی کرے گی، بھابھی نند کی کرے گی، شوہر بیوی کی غیبت کرے گا یا کرے گا، اور بیوی شوہر کی۔ پھر آپ خود سوچیں، آپ انالائسس کریں، آپ دیکھیں کہ کیسے معاشرے میں کوئی بھی ریلیشن کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہم اتنے کرپٹ ہیں۔ غیبت ریلیشنز کا زہر ہے جو آہستہ آہستہ ہر رشتے کو مردہ کر دیتی ہے، اور رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے نا ایوائڈ کرنا ہے، اگنور کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تبھی آپ کے رشتے زندہ رہیں گے، قائم رہیں گے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان پرفیکٹ ہو جبکہ ہمارے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں؟ ہم کیوں دوسرے انسان میں پرفیکشن کو تلاش کرتے رہتے ہیں جبکہ ہم خود پرفیکٹ نہیں ہیں؟ تو جو انسان جیسا ہے نا اسے ویسے ہی قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ ایک گڈ ہیبٹ بھی ہے، بہت اچھی عادت ہے، اینڈ اٹ از ریئلی گڈ فار آور سیلف، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اپنے لیے اچھا ہے کہ اگر ہم سامنے والے کو ایز اٹ ایز قبول کر رہے ہیں جیسا کہ وہ ہے، لیکن اگر ہم کسی اور کے ڈیسیجن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، سکون، سکھ اور خوشی صرف اس کو ملتی ہے جو صحیح راستے پر چلتا ہے، غلط راستے پر چل کر کبھی بھی سچی خوشی نہیں مل سکتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون بھی مل جائے اور سکھ بھی مل جائے تو پھر ہم دوسروں کو یہی کچھ بانٹ دیں، تو جب ہم لوگوں میں سکھ اور خوشی تقسیم کریں گے تو اس سے ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا۔ سکون کو بہت زیادہ چیزوں اور مال و دولت سے کنیکٹ نہ کریں، جو کہ بالکل غلط خیال ہے، جبکہ ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ اس کو دولت اور مال و زر سے کنیکٹ کرتے ہیں، سکون کو، خوشی کو۔ اور ہمارے ہاں اگر دیکھیں کہ جو جتنا امیر ہے اتنا ہی وہ سکون کی میڈیسنز کو یوز کرتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں۔ اگر اس کے الٹ دیکھا جائے، جو درویش ہوتے ہیں وہ غریبی میں مطمئن اور خوش ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا وہ نہیں کھاتے پیٹ بھر کر کھانا، یا پھر وہ یہ کہہ لیں کہ ان کی پراپر چھت بھی نہیں ہوتی، ان کو کھانا بھی پراپر وے میں نہیں ملتا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ سب کے لیے وہ مثبت سوچ رکھتے ہیں، اوکے، وہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں نا۔ جو غریب ہوتے ہیں ان کے پاس پراپر کھانے کو بھی نہیں ہوتا لیکن وہ خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ان لوگوں کے پاس، ہمارے پاس ان سے زیادہ ہے لیکن وہ ہم سے زیادہ خوش ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان سے صرف ان کے رویے اور ان کے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ سنت ہے کہ دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں دوسروں کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ جو لوگ، جب ہم دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں نا تو ہمیں سکھ بھی ملتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، کیونکہ ہم جو دیتے ہیں وہی ہمیں لوٹ کر ملتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے یا کلیہ کہہ لیں جو آپ کو فقیری میں بھی شاہی دیتی ہے، مطلب آپ غریب بھی ہوں لیکن پھر بھی
آپ امیر ہیں. اصل میں امیری جو ہے نا آپ کے اندر کی خوشی ہے. جب انسان دل سے خوش ہوتا ہے نا تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اگر ہم بیس روٹ پر چلے جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کون سے انسان ہیں جو خوش اور مطمئن ہیں اور ان کے اوصاف کیا کیا ہیں. ایسے لوگ صرف ایک کام کرتے ہیں کہ وہ مثبت سوچتے ہیں ہر زاویے سے. اور یہ لوگ سنت کی پیروی بھی کرتے ہیں، یعنی سادہ زندگی گزارتے ہیں. اور سادہ زندگی مہنگی نہیں ہوتی، اور سادہ زندگی فطرت کے قریب بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے پاس روشنی کا ایک مینار موجود ہے. روشنی کا مینار میننگس کہ ہمارے پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ایک بہت ہی بہترین لائف سٹائل کو جو ہے نا ہمارے لیے مثال بنا کر چلے گئے ہیں. تو وہ لائف سٹائل اصل میں فطرت کے بہت زیادہ قریب ہے. اگر سنت کو انسان فالو کرے تو زندگی ایسے بدل جاتی ہے انسان کی، اور اللہ تعالیٰ ایسا سکون اور سکھ عطا کر دیتا ہے انسان کو کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہاں ہی یہاں پر نا ذہنی اور دلی سکون بھی اگر میں ایکسپلین کروں نا تو یہ دونوں آپ پہلے تو اگر آپ سنت کو فالو کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ دونوں چیزیں میسر آ جاتی ہیں، ذہنی اور دلی سکون. تو کچھ لوگ ذہنی اور دلی سکون کو دل کے سکون کو دو ڈیفرنٹ چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. کہ اگر آپ کہیں کہ جو مختلف الفاظ ہیں تو یہ مختلف نہیں ہیں، ان کے میننگز بھی سیم ہیں. کیونکہ جس انسان کو دل کا سکون حاصل ہے یا پھر جس انسان کا دل پرسکون ہے اس کا ذہن خراب کاموں کی طرف نہیں جا سکتا، یعنی کہ گندا نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہر کام کی ابتدا سوچ ہے. آپ کوئی بھی کام کرو تو اس سے پہلے وہ سوچ میں آتی ہے اور پھر عمل میں جاتی ہے. میں کوئی برا کام نہیں کر سکتی جب تک میرے ذہن میں کوئی برا خیال نہ آ جائے. میں نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ میرے ذہن میں نماز پڑھنے کا خیال نہ آ جائے. تو دماغ انسان کے پورے جسم کا کنٹرول روم ہے، اور یہیں سے انسان کو اچھی بری انسٹرکشنز بھی ملتی ہیں. یہ انسٹرکشنز کتنی اچھی اور بری ہوں گی اس میں زیادہ کردار آپ کی آنکھوں اور کانوں کا ہے. جتنا یہ اچھا دیکھیں گی اور اچھا سنیں گی اتنا انسان پروڈکٹیو اور کامیاب ہوگا، اتنا ہی انسان پرسکون مطمئن اور خوش رہے گا. ابتدا دماغ ہے، اور سکون قلب یعنی دل کا سکون وہ اچھی چیز ہے جو آپ کو اچھی چیزوں سے ہی حاصل ہوگا. اگر آپ کی آنکھیں اور کان پازیٹیو سنتے ہیں تو آپ پازیٹیو وے میں موو کرو گے لائف میں، اور پھر اوبویسلی دل کو بھی سکون ہوگا. تو ایک پرسکون انسان یا فقیر آدمی کبھی کسی کی خامیوں پر نظر نہیں رکھتا. جیسے میں نے غیبت کا کہا تھا نا کہ غیبت تو وہی ہے نا کہ آپ کسی کی خامیوں اور برائیوں پر نظر رکھتے ہیں. تو جو انسان چاہتا ہے کہ وہ پرسکون رہے تو وہ کبھی کسی کی خامیوں پر نظر نہیں رکھتا. ایسے انسان بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھتے ہیں. خامیوں پر ان کی نظر ہوتی ہے مگر ان کی اپنی ہی ذات کی خامیوں پر ان کی نظر ہوتی ہے. کیوں؟ اب یہ ایک بہت ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ اپنی خامیوں پر اس لیے نظر رکھتے ہیں کہ اگر اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی منفی رویہ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، اور عقل مند انسان اپنی خامیوں کو چن کر ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ذات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر علم کو جذب کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی صلاحیت اور قوت کو پیدا کرتا ہے. اوبویسلی یہ طاقت اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ میں اپنے اندر موجود خامیوں کو ریموو کروں. اور ایسا انسان دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، خامیوں کو اگنور کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے ہاتھ میں صرف میرا کردار ہے، میرے پاس صرف میرا کنٹرول روم ہے، دوسروں کا کنٹرول روم میرے پاس نہیں ہے. ہاں، ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے دوسرے کو مناسب طریقے سے آگاہ کر دینا یا بتا دینا یا اویئر کر دینا کہ دیکھو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، پھر وہ عمل کرے نہ کرے یہ اس کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. اور جب ایک انسان خود کو بہتر کرنے میں لگا رہتا ہے تو اسے کوئی برا نہیں لگتا، اس کی کوئی عادت بری نہیں لگتی، تو وہ مزے میں رہتا ہے. اوکے، جب وہ سامنے والے کو اگنور کرتا ہے
مطلب اس کی برائیوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا، اس کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، تو وہ خوش رہتا ہے، اور اس کی زندگی سے کمپلینز لیول بھی ڈکریز ہو جاتی ہے۔ جتنی شکایت کم ہوگی اتنی زندگی آسان ہوگی۔ ہمارے ہاں جو کنفیوژن زیادہ ہوتی ہے نا، یا جو الجھنیں ہیں، وہ اس لیے زیادہ پیدا ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، اور ہم اپنے آس پاس، گھر، آفس، دوست، ان کی ہر عادت سے الجھتے رہیں گے۔ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، مگر میں خود کو اندر سے، یا ہم خود کو اندر سے بے سکون کر دیں گے۔ لیکن اگر میں یہ قبول کر لوں کہ یہ بھی میرے جیسا انسان ہے، جب ہم کسی انسان کو ویسے ہی قبول کر لیتے نا جیسا کہ وہ ہے، پرابلم ہی سولو ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان بضد رہے کہ میں نے تو جی دوسرے کو ٹھیک کر کے ہی رہنا ہے، تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی غلط ہے بھی نا، تب بھی آپ صرف ایک پراپر طریقے سے گائیڈ کر دیں، اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو ایک کام اس کے لیے صرف کریں کہ اس انسان کے حق میں اللہ سے دعا کریں، اس سے الجھنا انسان کے ریلیشنز کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور انسان خود بھی بے سکون ہو جاتا ہے۔ انسان ایک اور بھی غلطی کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کمیوں پر نظر رکھتا ہے، یعنی کہ جو چیز پاس نہیں ہے، وہ والی کمیاں نہیں جو انسان کی ذات میں ہے، بلکہ وہ والی کمیاں جو باہر انسان کو نہیں ملی ہوئی، مطلب گھر، گاڑی، پیسہ، بنگلہ وغیرہ، تو انسان ان کو زیادہ کاؤنٹ کرے گا، مگر جو کچھ پاس ہے، جو ابنڈنس ہے، جو کچھ ملا ہوا ہے، اس کو بھول جائے گا۔ تو آدھے سے زیادہ دکھ اور غم انسان نا اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے اپنے لیے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے۔ وہ سوچ نا انسان کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے پاس ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس وہ نہیں ہوگا جو آپ کے پاس ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیات بھی ہے کہ جس کا مفہوم میں شیئر کر دیتی ہوں کہ انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کبھی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ جو مصیبت انسان پر آتی ہے وہ انسان کی اپنی وجہ سے آتی ہے، اور جو آسانی انسان پر آتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہر پرابلم کا جو روٹ کاز ہے، جو بنیادی وجہ ہے، وہ انسان خود ہے۔ تو خود کو بدلیں، آپ کی دنیا اسی دن بدل جائے گی۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔